بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساتوں میں 15واں ماہانہ یوتھ سیشن کنڈکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس ضمن میں جبین اسلام کی ٹیم کا بھی بے انتہا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام کے لیے ارینجمنٹس کی اور اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ منعقد کیا۔ اب میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سے کرنا چاہوں گا۔ سورۃ الشورى جو کہ قرآن مجید کا 42 چیپٹر ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں، ورس نمبر 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی امت سے ارشاد فرما دیجئے، قل لا اسألکم، کہ آپ کو اپنی امت سے کچھ نہیں چاہیے، علیہ اجرن، آپ نے اپنی امت کو 23 برس اعلان نبوت کے بعد جو حق کی دعوت دی ہے، اور اس دعوت حق کے بدلے میں آپ نے طائف کی مصیبتوں کو بھی جھیلا ہے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، تکلیف برداشت کر کے مدینہ کی طرف جانا پڑا، آپ کو بے انتہا دکھ، تکالیف، مصائب کا سامنا کرنا پڑا، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، اپنے شکم پر، پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی آپ کو جنگیں لڑنی پڑی۔ تو میرے حبیب، آپ نے دعوت حق کے سلسلے میں جو تکالیف برداشت کی ہیں، اپنی امت سے کہہ دیجئے ان تکالیف کے بدلے میں آپ کو کچھ نہیں چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے اپنی امت سے، سوائے ایک کام کے۔ وہ آپ کی امت ایک کام کر لے، وہ کیا کام کر لے؟ الا، سوائے اس کے، مودۃ فی القربى، کہ آپ کی امت آپ کی قربت، آپ کے قریبی رشتہ داروں سے، آپ کے قرابت داروں سے بے انتہا اور شدید محبت اختیار کرے۔ میرے حبیب، کیٹیگوریکلی انداز میں اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آپ کو تمام تر مشکلات کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، سوائے ایک کام کے، کہ آپ کی امت کیا کرے؟ آپ کے قریبی رشتہ داروں سے بے انتہا محبت رکھے۔ الا المودۃ فی القربى، قربا کا مطلب ہوتا ہے قریبی رشتہ دار۔ اب یہاں پر کسی نادان کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ شاید یہ حضور علیہ السلام کی تمام کاوشوں کا بدلہ ہے، معاذ اللہ۔ امت بلا حضور علیہ السلام کو کیا بدلہ دے گی؟ کیا صلہ دے سکتی امت؟ یہ صلہ نہیں ہے، یہ ایک مودۃ فی القربى، اہل بیت، قرابت داروں کی بے انتہا محبت، یہ بھی صلہ نہیں ہے حضور علیہ السلام کی تمام کوششوں کا۔ حضور کی کوششوں کا ہم کیسے صلہ ادا کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بدلے میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے امتیو، اللہ ہم سے ارشاد فرمانا چاہ رہا ہے، ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میرے حبیب کے کلمہ گو امتیو، تمہیں میرے حبیب نے جو حق آشکار کیا ہے اور ایمان کی نعمت سے تمہیں سرفراز کیا ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ایمان کی یہ نعمت برقرار رہے، حق کی یہ دولت تمہارے پاس پڑی رہے، موجود رہے، برقرار رہے، تو اس نعمت حق کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تم میرے حبیب کی آل اولاد سے اور قریبی رشتہ داروں سے بے انتہا محبت کرو۔ سو یہ حضور علیہ السلام کی تمام کاوشوں کا بدلہ نہیں، بلکہ امت کا اس میں فائدہ ہے، جو نعمت ملی ہے ایمان کی، اس نعمت کو برقرار رکھنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اب میں یہاں پر ایک مثال شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے، ایک انتہائی ایمان افروز روایت ہے، اور صحیح مسلم کی والیوم 1 میں یہ 489 نمبر پر یہ روایت کوٹ کی گئی۔ اس کے راوی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جن کو حضور علیہ السلام کی خدمت کرنے کا موقع ملتا تھا رات کے وقت، تہجد کے وقت اور فجر کے وقت۔
جب حضور علیہ السلام کے پاس اور کوئی نہ ہوتا تھا تو اس وقت حضرت ربیعہ بن کعب ہوا کرتے تھے، اور آپ برتن میں پانی بھر کر حضور علیہ السلام کو وضو نوش کرواتے تھے۔ آپ نے عمر بھر حضور علیہ السلام کی خدمت کر رکھی حضرت ربیعہ نے۔ ایک رات، اب میں روایت آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، صحیح مسلم کی روایت 489 اس کا نمبر۔ حضور علیہ السلام خوش ہو گئے، اپنے خادم ربیعہ بن کعب کی تمام تر خدمات کے عوض خوش ہو گئے، اور فرمایا، جوش مسرت میں، خوشی کے جذبات میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ربیعہ سلنی، مجھ سے آج جو چاہو مانگ لو۔ ربیعہ جو خواہش ہو آج مجھ سے اپنے مصطفیٰ سے مانگ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے حضرت ربیعہ کیا مانگنے لگے، کہنے لگے، یا رسول اللہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یا رسول اللہ، یہ جو نوکری آپ نے اپنی زندگی میں مجھے دے رکھی ہے، اسی نوکری کو بس جنت میں بھی برقرار رکھیے گا۔ کیا رکھیے گا؟ وہی جو میں نے آپ سے کہا کہ جو اہل بیت سے محبت ہے، قرآن مجید کے جو میں نے آیت ابھی کوٹ کی گفتگو کے ابتدا میں، وہ اہل بیت سے محبت حضور علیہ السلام کی تمام کاوشوں کا بدلہ نہیں ہے معاذ اللہ، اس میں امت کا ہی فائدہ ہے، حق کی نعمت کو برقرار رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو حضرت ربیعہ نے کیا مانگا، یا رسول اللہ مجھے بس آپ کی خدمت چاہیے، جو خدمت اس زندگی میں آپ نے مجھے عطا کر رکھی ہے، اسی خدمت کا تسلسل جنت میں بھی کنٹینیو رکھیے گا۔ حضور علیہ السلام نے بھی جوش مسرت میں اپنے خادم سے فرمایا، ربیعہ اب غیر ذالک، کیا کچھ اور بھی مانگنا چاہتے ہو؟ یہ تمہیں دے دیا، خوش ہو جاؤ، جنت میں تمہیں اپنی صحبت، اپنی قربت اور اپنی خدمت کا موقع بھی تمہیں دے دیا، اور بھی کچھ چاہیے؟ حضرت ربیعہ کہنے لگے، ہوا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے، بس آپ کی خدمت چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے خادم کی اس بے غرضی کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر ارشاد فرمایا ربیعہ اب غیر ذالک، ایک بار پھر پوچھتا ہوں، اور کچھ چاہیے؟ حضرت ربیعہ کہنے لگے، ہوا ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ گویا حضرت ربیعہ زبان حال سے یوں کہہ رہے تھے کہ سب کچھ مانگ لیا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یا رسول اللہ آپ کی خدمت جو مانگ لی، آپ کی قربت جو مانگ لی، آپ کی صحبت جو مانگ لی، اور مجھے کیا چاہیے؟ اور ربیعہ کو کچھ نہیں چاہیے۔ اب حضور علیہ السلام کا ایمان افروز جملہ سنیے، فرمایا ربیعہ جنت میں تمہیں اپنی صحبت عطا کر دی، مگر اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ یا رسول اللہ کیا کام کرنا ہوگا؟ فرمایا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ ربیعہ اگر چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں اپنے حبیب اور اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت برقرار رہے، تم سے یہ نعمت چھین نہ لی جائے بلکہ تمہارے پاس رہے یہ نعمت، تو کیا کرو؟ سجدوں کی کثرت کرو، اپنے رب کو منایا کرو، رات کے وقت جب تمام عوام سو جایا کرے تم قیام اللیل کیا کرو، رات کے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا کرو، تو سجدوں کی کثرت کے ذریعے تمہیں اس نعمت کو برقرار رکھنے کا موقع ملے گا۔ سو نعمت کو برقرار رکھنا بھی اٹ سیلف ایک بہت بڑا مشن ہوا کرتا۔ تو امت کو اگر حق کی نعمت اور ایمان کی نعمت برقرار رکھنی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ الا المودۃ فی القربہ، جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، حضور علیہ السلام کی قرابت داروں سے بے انتہا محبت کرنا ہوگی۔ مودت عربی زبان میں بے انتہا شدید محبت کو کہتے ہیں، تو یہ سادہ محبت بھی نہیں، تو بے انتہا محبت کرنی ہوگی حضور علیہ السلام کی قرابت سے، قریبی رشتہ داروں سے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ایک عام لے مین کے ذہن میں کہ حضور علیہ السلام کی قریبی رشتہ دار بھلا کون لوگ ہیں؟ اب اسی آیت مبارکہ جو میں نے سورۃ شورى کی آپ سے شیئر کی ہے، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں امام طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر اس کی والیوم 3 میں 2641 نمبر پہ روایت کرتے ہیں، 2641 نمبر پر امام طبرانی اسی تفسیر کو امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں، اور پھر اسی تفسیر کو امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں، اور یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس علیہ السلام سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں موجود تھا حضور علیہ السلام کے پاس جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی،
تو صحابہ اکرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار کون ہے؟ قال علی و فاطمہ و ابناہما۔ اہل بیت حضور علیہ السلام کا گھرانہ تو وسیع ہے، مگر فرمایا اہل بیت میں سے بھی جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو قرابت دار ہیں، وہ کون سے ہیں؟ علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین، وہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں۔ سو یہ مودۃ فی القربا کے دائرہ کار میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ایک اس سے بھی ایمان افروز روایت میں آپ سے شیئر کروں گا، وہ اگین صحیح مسلم میں، اور صحیح مسلم کی والیوم 4 ہے، اور حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 2424، 2424۔ اور آپ کی حیرت نہ ہوگی یہ سن کر کہ اس کی جو راویہ ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ آپ روایت فرماتی ہیں کہ سردیوں کے دن تھے، حضور علیہ السلام سیاہ رنگ کی اون کی چادر کملی اوڑھ کر حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے کر گئے۔ حضور علیہ السلام کا اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلنا تھا کہ فجاء الحسن ابن علی، کہ امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے، فادخلہ، حضور علیہ السلام نے امام حسن کو اپنی کالی کملی میں داخل کر لیا۔ پھر فرماتی ہیں ثم جاء الحسین، پھر حسین علیہ السلام تشریف لے گئے، ثم فادخلہ، حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی کملی میں داخل کر لیا۔ ثم جاءت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، پھر سیدہ کائنات تشریف لے گئیں، فادخلہا، حضور علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی کملی میں داخل کر لیا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ جو راویہ ہیں، فرماتی ہیں ثم جاء علی، پھر مولا علی تشریف لائے۔ روایت کون کر رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ سو یہ جو آج کے دور میں فرقہ واریت ہے، در حقیقت وہ اسلام کے اصل دور میں وہ فرقہ واریت نہ تھی۔ اس سارے منظر کو دیکھنے والی خاتون فقط سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس دور میں جو اصل دور ہے حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے، اہل بیت اور صحابہ کرام میں کوئی ذرا سی بھی کوئی خلیج ہوتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ یہ روایت کیوں آگے بیان کرتی؟ وہ نہ بتاتی، وہ بیان کر کے قیامت تک کے لیے امتیوں تک یہ بات کنوے کر رہی ہیں کہ اصل قرابت دار ہیں کون، حالانکہ خود موجود صرف وہاں دور سے دیکھ رہی ہیں، خود وہ حضور علیہ السلام کے اس وقت قریب نہیں ہے۔ قریب کون ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب کالی کملی ایک ہے اور اس کملی میں تن کتنے ہو گئے؟ 5 تن ہو گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود تھے اور 4 نگینے اور تشریف لے آئے، تو یہاں سے حدیث صحیح سے صحیح مسلم کی جو ٹرم ڈرائیو ہوئی برصغیر پاک و ہند میں 5 تن پاک کی۔ سو اصل میں 5 تن پاک آپ اردو زبان میں سادہ لفظوں میں بیان کرتے ہیں، عربی زبان میں اسی کو قربہ کہتے ہیں، ذوی القربہ یا قرابت دار کہتے ہیں۔ یہی وہ قریبی رشتہ دار ہیں حضور علیہ السلام، جو کہ صحیح روایات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اب ایک اور لطیف روایت شیئر کروں گا، وہ بھی اگین ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے، اگین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت، وہ امام دیلمی نے اپنی حدیث کی کتاب مسند الفردوس میں روایت کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ایک روز اپنے بابا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگیں کہ بابا، میں نے غور کیا ہے کہ آپ جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتے ہیں اور ساتھ حضرت علی ہوتے ہیں تو آپ کی نظر ٹک ٹکی باندھ کر آپ حضرت علی کو تکتے رہتے ہیں، آخر راز کیا ہے اس بات کا؟ کون پوچھ رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق اپنے والد گرامی سے فرمانے لگے، بیٹی میں نے اپنے مصطفیٰ سے ان کانوں سے سنا ہے، میرے آقا نے فرما رکھا ہے النظر الی وجہ علی العبادۃ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اب اس موقع پر ہم جیسے لوگ جو 15 صدیوں کے بعد جنہوں نے آنکھ کھولی ہے، ہمارے دل میں بھی کسک اٹھتی ہے کہ یا ابا بکر صدیق، آپ نے تو دیکھ کر، حضرت علی کو دیکھ کر اپنے مصطفیٰ کا یہ قول پورا کر لیا اور فرما برداری کر لی، حضرت علی کے چہرے کو دیکھ کر عبادت کر لی، ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو اس دور میں نہیں تھے، ہم حضرت علی کو تو نہیں دیکھ سکے، تو پھر ہمارے لیے بھی تو کوئی راستہ ہو عبادت کا۔ تو ایک اور روایت وہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے، سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک رات حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود تھی اور کوئی موجود نہ تھا، حضور علیہ السلام نے صرف مجھ سے شیئر کیا، فرمایا عائشہ کیا آپ کو پتہ ہے الذکر علی العبادۃ، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔
علی کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ راوی کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ۔ اب میں گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے ایک ایمان افروز روایت جو کہ کثرت کے ساتھ حدیث کی کتب میں روایت ہوئی ہے اور وہ ولایت علی کو ایکسپلین کرتی ہے، وہ حدیث مبارکہ، اس کو مسند احمد بن حنبل میں کوٹ کیا گیا ہے، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ میں کوٹ کیا گیا ہے، اس حدیث مبارکہ کو المستدرک للحاکم میں کوٹ کیا گیا ہے، اس حدیث مبارکہ کو مجمع الزوائد للحیثمی میں کوٹ کیا گیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ حجۃ الوداع کے اختتام پر حضور علیہ السلام واپس تشریف لا رہے ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا اجتماع ہے جو حجۃ الوداع ہوا، اور حرم پاک سے واپس تشریف لے جا رہے ہیں مدینۃ المنورہ کی طرف، کہ راستے میں غدیر خم کا مقام آیا۔ کون سا مقام؟ غدیر خم کا مقام۔ میں آپ کو حوالہ جات دے چکا ہوں، یہ حدیث صحیح ہے۔ غدیر خم کا مقام آیا، حضور علیہ السلام نے اس مقام پر پہنچ کر قافلے کو روکنے کے آرڈرز پاس کر دیے، احکامات جاری کر دیے کہ رک جائیں۔ سارا قافلہ رک گیا اور ایک اجتماع کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے خطاب کا آغاز کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا اجتماع ہے، حجۃ الوداع ہو چکا ہے، واپسی پر 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے اجتماع سے حضور علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اے میرے اصحاب کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں مانتے، کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ میں یعنی حضور علیہ السلام ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہیں؟ سورۃ الاحزاب میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ میرے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ سوچئے حضور علیہ السلام آقا، آخر آپ کیا بات کرنے جا رہے ہیں؟ ایسا کون سا راز شیئر کرنے جا رہے ہیں اپنے اصحاب سے کہ اس راز کو شیئر کرنے سے پہلے آپ کو اپنی جو قربت ہے مومنوں کے ساتھ، اس قربت کا وعدہ لینا پڑ رہا ہے صحابہ سے؟ اچھا، پھر حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا، تمام صحابہ کرام نے متفقہ طور پر فرمایا قالو بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک بار پھر یہی کویشچن ریپیٹ کیا، الستم تعلمون انی اولا بکل مومن من نفسہ، کیا تمہارا یہ عقیدہ نہیں، کیا نہیں جانتے کہ میں ہر مومن کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ پھر ریپیٹ کیا صحابہ کرام نے سیم آنسر، قالوا بلا یا رسول اللہ، عقیدہ ہے ہمارا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ تمہارے مصطفیٰ، تمہارے آقا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں تو اس پر بھی یقین رکھو۔ ہاتھ اٹھا لیا حضرت علی کا، حضرت علی ساتھ تھے۔ اپنی قربت کا اقرار کروانے کے بعد صحابہ کرام سے حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی جن مولاہ، فقط آج سے سن لو کہ اگر تم مجھے اپنی جانوں سے زیادہ قریب جانتے ہو اور قریب سمجھتے ہو تو پھر جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ من کنت ولی فہذا علی جن ولی، اور جو مجھے ولی مانتا ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو، دوست کو کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، ہیلپر کو بھی کہتے ہیں۔ سو جو من کنت ولی فہذا علی جن ولی، جو مجھے ولی تسلیم کرتا ہے آج سے علی بھی اس کا ولی ہے۔ اس کے بعد آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیے اور دعا کی۔ آپ سر تاپا کان بن کر اس دعا کو سنیے گا، یہ کتنی ایمان افروز دعا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم وعلی من وعلاہ وعاد من وعداہ، اے اللہ آج سے جو میرے علی کو ولی سمجھے تو بھی اسی کا ولی بننا، وعاد من وعداہ، جو میرے علی سے بغض رکھے اللہ تو خالق ہو کر اس بندے سے بغض رکھنا، وعاد من وعداہ، حدیث صحیح ہے۔ پھر فرمایا وانصر من نصرہ، اے اللہ جو میرے علی کی نصرت کرے، مدد کرے، اے اللہ تو بھی اسی کی مدد کرنا، وخذل من خذلہ، اور جو میرے علی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے، اے اللہ تو بھی اس کی مدد سے ہاتھ کھینچ لینا، اس کی مدد نہ کرنا۔ سو یہ مقام علی ہے، یہ عظمت علی ہے، یہ شان علی ہے۔ گفتگو کا وقت چونکہ انتہائی قلیل ہے تو میں اس کو بالکل آخر پر سم اپ کرتے ہوئے جو ہمارا میسج ہے آج کی گفتگو کا وہ کیا، اس پائے کی ہستی ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے متعلق وہ مناقب بیان فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام وہ مناقب بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے مناقب کسی اور کی شان میں بیان نہیں ہوئے۔ دیگر صحابہ اکرام سب کی اپنی اپنی شانیں، سب کے اپنے اپنے مناقب ہیں، لیکن وہ اپنے اپنے پہلوؤں سے ہیں، مختلف جہتوں سے ہیں، لیکن جس قدر حضرت علی کی شان بیان ہوئی شاید اس کی اور نظیر نہیں ملتی۔ تو اس پائے کی ہستی جب آپ کو ضرب لگ گئی اور آپ شہید ہونے کے قریب
وصال قریب آ چکا تھا، تو وصال کے قریب آپ نے وصیت فرمائی۔ اب یہ انتہائی آپ کہہ لیجئے کہ ہمارے لیے ضروری ہے آج کے دور کے تقاضے کے مطابق۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم باب العلم وہ وصیت فرما رہے ہیں۔ آپ کی وصیت کیا ہے؟ باب العلم کی۔ اس وصیت علی کو میزان الحکمت ایک کتاب ہے، اس میں روایت کیا گیا ہے۔ میزان الحکمت کی والیوم 11 ہے، جلد 11، اور اس کے 2 پیجز پر یہ پوری وصیت آئی ہے، 3930 اور 3931۔ حضرت علی فرماتے ہیں جان دینے کا وقت آ چکا ہے، وصال کا وقت آ چکا ہے، اور وصیت کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے کلمہ گو امتیوں کو اللہ کا واسطہ دے کر یتیموں کے حق یاد کرواتا ہوں، یتامہ کے، یتیموں کے، مساکین کے، کہ جن کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، جو بے بس ہیں، بے کس ہیں، معاشرے کا لاچار طبقہ ہے، میں اللہ کا واسطہ دے کر، علی ہو کر اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور یتیموں کا حق یاد کرواتا ہوں امت کو۔ علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جان دے رہے ہیں اپنے خالق کو، وصال کا وقت آ چکا ہے، اور وصیت کیا فرما رہے ہیں؟ میں یتیموں کا حق یاد کرواتا ہوں، اور فرمایا کہ یتیموں کے حقوق ادا کر کے جنت واجب کروا لو، اور اگر تم نے یتیموں کے حق غصب کیے، یتیموں کا حق کھایا، تو پھر تم پر جہنم واجب ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں، جس بندہ مسلمان نے، جس بندہ مومن نے کسی یتیم کے سر پر پیار سے، شفقت سے ہاتھ رکھا، فرمایا اللہ رب العزت اس یتیم کے بالوں کی تعداد کے اعتبار سے اس ہاتھ رکھنے والے کو نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کو اجر عطا فرمائے گا، جس نے شفقت بھرا ہاتھ رکھا کسی یتیم مسکین کے سر پر۔ فرمایا آخر پر اپنی وصیت فرما رہے ہیں، آخر پر فرمایا کہ جس بندہ مومن نے 3 یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، کتنے؟ 3 یتیموں کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، تو قیامت کے روز اللہ رب العزت اس کا انجام اور اس کا حال اور اس کا حشر ان امتیوں کے ساتھ کروائے گا، ان متقی اور مومنوں کے ساتھ کروائے گا کہ جنہوں نے عمر بھر ہر رات سجدوں میں اپنے سر گزارے، راتیں گزاری سجدوں میں، راتیں سجدوں میں گزاری، دن روزوں سے گزارے، اور تلوار نکال کر میدان عمل میں جہاد کرتے رہے۔ وہ مومن جن کا یہ مقام ہے، یتیم کی کفالت کرنے والے کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ سو یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی وصیت تھی۔ ہم اپنی گفتگو کو اس دعا پر کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور دیگر قرابت داران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر اہل بیت اطہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت اور مودت عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی سنت اور آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، چونکہ محبت فقط نعروں سے پوری نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لیں، بس یہ آخری جملے گفتگو کے، محبت اور مودت فقط زبانی جملوں سے اور نعروں سے کامل اور مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ محبت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عمل سے اپنی محبت کو ثابت کرنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔